پارا چنار کے معاملے میں ایک بار پھر ڈیڈ لاک، گرینڈ جرگہ 9 گھنٹے جاری رہنے کے بعد بے نتیجہ ختم۔ ایک فریق نے معاہدے پر دستخط بھاری اسلحہ حکومت کے پاس جمع کرانے سے مشروط کر دیا۔ جرگہ اراکین نے کہا کہ گزشتہ روز 14 نکات پر مشتمل مسودہ اسلحہ حکومت کے پاس جمع کرانے کی شرط شامل تھی، جسے تبدیل کر دیا گیا۔ نئے مسودے میں اسلحہ حکومت کے بجائے مقامی مشران کے حوالے کرنے کی بات کی گئی ہے، جو کسی صورت قابل قبول نہیں۔ پارا چنار شہر سمیت اپر قرم کو ہر قسم کی سپلائی معطل، خوراک و اشیاء ضروریہ نہ ملنے سے انسانی المیہ جنم لینے لگا۔ شہری فاقوں پر مجبور، میت کے لیے کفن بھی ختم۔ پاک افغان کراچی بارڈر بھی ہر قسم کی تجارت و آمد و رفت کے لیے بند۔ راستوں کی بندش کے خلاف دھرنا 10ویں روز میں داخل۔ اسلام آباد، لاہور، کوئٹہ میں اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرے۔ کراچی کے 13 مقامات پر دھرنا، پارا چنار کے مظلومین کے حق میں نعرے بازی۔ سیکیورٹی فورسز ہائی الرٹ، دشمن کو پھر شکست۔ فتنہ الخوارج کی جانب سے افغان طالبان کی بارڈر پوسٹوں کا استعمال۔ کرم اور شمالی وزیرستان میں 2 مقامات سے پاکستان میں دراندازی کی کوششیں ناکام۔ دہشت گردوں نے پاکستانی پوسٹوں پر بلا اشتعال بھاری ہتھیاروں سے فائر کھول دیا۔ سیکیورٹی فورسز نے بلا اشتعال فائرنگ کا بھرپور اور منہ توڑ جواب دیا۔ 15 دنوں میں کیا چیز ایسی آئی ہے کہ پی ٹی آئی مذاکرات پہ جو ہے وہ راضی ہو گئی ہے، اور ہمارے ساتھ تکرار کے ساتھ کہا گیا ہے کہ ہم یہ ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، جن کی اوقات ہے ہم ان سے بات کریں۔ میاں شہباز شریف جو ہے اٹھ کے گیا ہے ان کی سیٹوں کے اوپر، میاں نواز شریف چل کے اس کے گھر گیا ہے۔ پچھلے 15 دنوں میں ایسا کیا ہوا کہ پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے تیار ہو گئی؟ وزیر دفاع خواجہ آصف نے سوال اٹھا دیا، کہا یہ پہلا سیاستدان ہے جو امریکہ کی منت ترلے کر رہا ہے کہ مجھے بچاؤ۔ سیاست میں مذاکرات ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہوتا ہے۔ نواز شریف خود چل کر بانی پی ٹی آئی کے پاس گئے۔ 2 سال تکرار کی گئی، حکومت مذاکرات کے قابل نہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ بولے، ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہر حوالے سے مفصل تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا، 9 مئی جیسے واقعات کو فراموش کر دیں، بڑی نیک نیتی سے مذاکرات چل رہے ہیں، مقصد یہی ہے سیاسی استحکام حاصل کیا جائے۔ اب تو بانی پی ٹی آئی نے بھی کہہ دیا معیشت ترقی کر رہی ہے۔ اگر مذاکرات نے کامیاب ہونا ہے، ہم پورے خلوص سے جو ہے وہ اس کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ڈیفالٹ ہو جاتا تو یقیناً پھر پاکستان میں بحران والی بات ختم ہو کے پاکستان خود ایک بحران کی صورت جو ہے وہ اختیار کر جاتا ہے۔ جن ایوانوں سے یہ ملک جو ہے یہ ڈیفالٹ سے بچا ہے، وہاں پہ ہم ہی موجود ہیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ماضی کی غلطیاں تسلیم کر کے مساک جمہوریت کیا۔ ہم نے سیاسی نقصان اٹھا کر ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے سب کو سر جوڑ کر بیٹھنا پڑے گا۔ اپنا سچ منوانا چاہتے ہو تو میرا سچ بھی تسلیم کرو۔ پی ٹی آئی نے غلط مینڈیٹ پر اپنی حکومت کیوں نہیں چھوڑی؟ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کو خلوص دل سے کامیاب کرانا چاہتے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا کہنا تھا کہ پاکستان میں دہشت گردی کون واپس لایا؟ کیا ملک میں پہلی بار فوجی عدالتوں سے سزائیں ہوئی ہیں؟ 9 مئی کو صرف فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے۔ مسئلے کا حل آخر میں مذاکرات پر ہوتا ہے۔ حکومت، جس کو ہم حکومت کہنا تو نہیں چاہتے، لیکن اس وقت چونکہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے تو ہم اس مذاکرات کی کا دروازہ ہے وہ بھی ہم نے کھولا۔ ایک طرف اگر ہم پرامن جماعت ہیں اور پرامن احتجاج ہمارا ہمیشہ طریقہ رہا ہے۔ تحریک انصاف نے سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ پی ٹی آئی رہنما اور سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں احتجاج کرنا ہمارا آئینی حق ہے، تشدد اور انتہا پسندی کے حامی نہیں، تشدد کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے۔ اسد قیصر کا کہنا تھا کہ سب سے بڑی سیاسی جماعت کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ کسی ملک کو ہمارے معاملات میں مداخلت کا حق نہیں، تمام معاملات بات چیت سے حل کیے جائیں۔ عمر ایوب نے کہا تحریک انصاف کے دور میں ملک میں امن تھا، آج ملک میں غیر یقینی صورتحال ہے۔ سیاسی استحکام سے معاشی استحکام جڑا ہوا ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے انفارمیشن جلد پہنچ جاتی ہے۔